بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید کافی زیادہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو میری جاب ہے وہ نائٹ شفٹ میں ہے، اور جو جاب ہے میری وہ نیوز پیپر سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری کمپنی جو ہے وہ سویڈن کے اندر سب سے بڑی جو نیوز پیپر انڈسٹری ہے اس کی مالک ہے، اور اس حوالے سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کے اخبارات اور رسائل ڈیلی کے مہیا ہوتے ہیں، اور میرے پاس چونکہ جاب کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں ایک نظر اخباروں پہ دہرا سکتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو امیگریشن سے ریلیٹڈ خبریں ہوں ان کو وہ پڑھ لوں، اور اگر کوئی انٹرسٹنگ خبر آ جائے سامنے تو وہ آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ ٹائم تھوڑا ملنا مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بلا ناغہ ویڈیو بناتا رہوں، درمیان میں کبھی مہینوں کے حساب سے گیپ بھی کر لیتا ہوں۔ آج جو خبر داغ نیتر اخبار میں آئی ہے، اور اس میں جو سویڈن کی امیگریشن منسٹر ہے اس نے اخبار کو پورا ایک انٹرویو دیا تھا۔ کل ایس ڈی کے پارٹی والا جو امیگریشن کا جو سپوکس مین تھا اس نے انٹرویو دیا تھا، آج سویڈن کی امیگریشن منسٹر نے انٹرویو دیا تھا۔ اور اس وقت جو آواز چل رہی ہے، اور پہلے تو وہ تنخواہ کے چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ تنخواہ کو ایسے کر دیں، آپ کر دیں، آپ کر دیں، وہ مسئلہ حل ہوا ہے، تو اس وقت وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو یہاں پہ ازائلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ازائلم کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ سویڈن کی امیگریشن منسٹر نے کہا کہ وہ اس وقت کوپن ہیگن جا رہی ہیں کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ اس کانفرنس میں نارڈک کنٹریز جتنے بھی ہیں ان سب سے ڈیلیگیشن آئیں گے، وہاں پہ وہ بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں گے کہ کیوں نہ ہم جو ہمارے یہاں جو ازائلم کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو ہم اپنے پاس رکھنے کے بجائے یورپی یونین سے باہر کے کسی ممالک میں جا کے رکھیں، وہاں پہ جا کے ان کے کیسز سنیں، اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو یا تو ان کو وہیں سے ڈپورٹ کر دیں یا ان کو سویڈن میں لے آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سویڈن کے اندر رہ رہے ہیں اور جن کا سویڈن میں اس وقت کیسز چل رہے ہیں یا ان کے کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو ڈپورٹ ہونا ہے، ان کو بھی ان ممالک میں بھیج دیا جائے۔ اب ایک تو ہو کہ کیسز جن کا فیصلہ ابھی ہونا ہے وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ آپ ایک ٹائم پیریڈ لے رہے ہیں اس کے لیے۔ جن کا ڈپورٹ کا فیصلہ ہو گیا ان کو تیسرے ملک میں کیوں بھیجا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ جو ممالک اس وقت اپنے شہریوں کو ہم سے نہیں لینا چاہتے یا جن ممالک میں ہم شہریوں کو نہیں بھیج سکتے، فار ایگزامپل انہوں نے فلسطین ہے، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ نہیں ہے واپس لینے کا، سیریا ہے اس میں ابھی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، افغانستان ہے اس میں سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان ممالک شہریوں کو جن کی کیسز ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جن کو ہم نے ڈپورٹ کرنا ہے اور ہم ڈپورٹ نہیں کر پا رہے، ان کو ہم تیسرے ملک میں بھیجیں۔ اب یہ تیسرا ملک کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کی تھنکنگ ہے۔ ابھی لا بننے میں، سب کچھ بننے میں سالوں کے حساب سے ٹائم چاہیے، لیکن آپ کو کرنٹ سچویشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو اخباروں میں باتیں چل رہی ہیں، جو ریڈیو پہ باتیں چل رہی ہیں، وہ اس وقت غیر ملکی کے خلاف ہیں۔ اب غیر ملکی کے خلاف کس لیے ہیں کہ اب یہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے انتخابات تک، یہ سٹیج کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے تاکہ اگلے انتخابات میں ان کو میجارٹی کی گورنمنٹس مل سکیں، اور میجارٹی گورنمنٹ ملنے کے لیے یہ سارے عہدے پار کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، مزے کی بات اسی اخبار میں صفحے ایک طرف امیگریشن منسٹر کا انٹرویو تھا، دوسری طرف ایک دوسرے شخص کا کالم تھا، اس نے کہا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب کیوں یہ ہوا بنا بنا کے سب کو پیش کر رہے ہیں کہ ابھی یہ اس نے فگرز دی، اس نے کہا جی اگلے سالوں میں ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے 1 سال میں 13,000 بندے نے آنا ہے ازائلم کے لیے، تو کہتا ہے یہ تعداد تو اتنی کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ دونوں پیرالل اس میں اخبار میں خبریں چل رہی تھیں۔ ڈنمارک نے آلریڈی 2021 میں اس قانون کو منظور کیا ہوا ہے انہوں نے اسمبلی سے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں امیگرینٹس کو جا کے رکھوائیں گے۔ اب انہوں نے جو تیسرا ملک چنا ہوا تھا وہ روانڈا چنا ہوا تھا، روانڈا کو آلریڈی انگلینڈ نے بھی چنا ہوا ہے، اور انگلینڈ نے آلریڈی روانڈا کو ملینز کے حساب سے، ہنڈریڈز آف ملینز کے حساب سے گرانٹ بھی دی ہوئے، کیمپ سینٹر بھی بنانے کے لیے کہا کہ جس میں وہ یو کے سے لوگ لے جا کر وہاں پہ رکھیں گے۔ ڈنمارک بھی ان ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا لیکن یورپی یونین فی الحال اس چیز کو نہیں مان رہی۔ اب سویڈن اس کو انیشیٹو لے رہا ہے ناروے کے ساتھ، ڈنمارک کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، تاکہ یورپی یونین کے اندر ایک پریشر گروپ بنایا جائے، اور پریشر گروپ کے ذریعے یورپی یونین سے بات بنوائی جائے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو
ان کو ہم اپنے ممالک سے دوسرے ممالک میں جا کر رکھیں گے، یہاں پہ ان کو نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہر روز ایک نیا جو سپوکس مین اٹھتا ہے یا وزیر اٹھتا ہے، وہ اپنی اپنی ایک جس کو بولتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ خبر جو بڑی امپارٹنٹ ہے، جو آج ریڈیو میں کچھ 3 دن سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سویڈن کے اندر غزہ کے متعلق ایک پروٹیسٹ ہوا ہے۔ اس پروٹیسٹ کے اندر ایک صاحب نے تقریر کی ہے، عربی کا جو لب و لہجہ تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ سویڈن چونکہ اسرائیل کی مذمت اس لیے نہیں کر رہا کہ اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، ان کو 20 بچے اسرائیل کے یاد آتے ہیں جبکہ ہزاروں بچے فلسطین کے یاد نہیں آتے۔ سویڈن مذمت اس لیے نہیں کرتا کہ سویڈن والے چونکہ خود ہی بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے ہماری۔ تو یہ ایشو ایک دفعہ پھر سے اٹھ کے سامنے آ گیا ہے بچوں والا۔ اور آج میں صبح بھی جب گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے گاڑی میں ریڈیو لگایا ہوا تھا، اور اس ریڈیو میں اسی چیز کے متعلق چل رہا تھا کہ یہ کیوں بار بار اٹھ کے معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کون اس کو اٹھانے والے ہیں۔ اب اس سچویشن میں کیا چل رہا ہے، سویڈن کے اندر دہشت گردی کا لیول بڑھا ہوا ہے۔ دہشت گردی کا لیول بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن کو جلانے کے واقعات ہیں۔ دوسری وجہ اب اسرائیل فلسطین کا جو جھگڑا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ پوری دنیا میں اب یہ چکر ہونا شروع ہو گیا کہ ایک طرف اسرائیل کے حامی پروٹیسٹرز ہیں اور ایک طرف اسرائیل کے مخالف پروٹیسٹرز چل رہے ہیں۔ گورنمنٹس لیول میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو سویڈن کے اندر بھی 2 طبقات ہیں۔ جو گورنمنٹ لیول ہے وہ اسرائیل کا حامی ہے، تو وہ گورنمنٹ کو پیچھے کرنے میں کوئی موقع جانے نہیں دے رہے۔ اب غزہ کا واقعہ، قرآن جلانے کا واقعہ، اس کے ساتھ انہوں نے جو ایکٹیوسٹ ہیں اس چیز میں آگے آ رہے ہیں پروٹیسٹ میں، انہوں نے بچوں کا سلسلہ پھر اٹھا دیا ہے سویڈش گورنمنٹ کو مجبور کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، یا میں اس کو کہوں گا کچھ لوگوں نے اپنی لیڈری چمکانے کے لیے۔ میں کچھ لیڈروں سے مراد صرف اس 1-2 بندوں کو لوں گا جنہوں نے وہ تقریریں کی ہیں، میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ اب سویڈن کے اندر اگر آپ سمپل چیز دیکھیں کہ بچوں کو اٹھانے کے واقعات پیش آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے کچھ دوستوں کے بیٹوں کو بھی اٹھایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی جو بیسک رولز ریگولیشن ہے اگر آپ ان کو دیکھیں، میں آپ کو 1 منٹ میں اس کو بتاتا ہوں کہ بیسک بچوں کے رائٹس کیا ہیں، والدین کے رائٹس کیا ہیں، اور سویڈش گورنمنٹس کے رائٹس کیا ہیں، تو آپ کو ایک دم چیز سامنے نکھر کے سامنے آ جائے گی کیا ہونا ہے۔ سویڈن میں بچوں کو بیسیکلی حفاظت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جو ممکنہ طور پہ سب سے جو بڑی 4 نشانیاں اس میں جو سامنے آتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں، بے شک تھوڑا سا بھی مارتے ہیں، اب بچہ بے شک تھوڑی سی شکایت بھی کر دے تو سمجھ لے کہ وہ مارنے میں آج گیا ہے۔ جب تک اس چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کہ واقعی مارا یا نہیں مارا ہے، سوشل والے افض متقدم کے طور پر بچے کو ان سے لے لیتے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران میں اس کو مارے نہیں یا اس کو مجبور نہ کرے، اس کو یہ مارنا یا عصمت دری کرنا یا کسی اور طرح سے جسمانی بدسلوکی بھی ہے۔ آپ اس کو کسی بھی معنی میں لے لیں، جسمانی بدسلوکی کو آپ اس کا ٹھیک طرح سے کیئر نہیں کر رہے، آپ اس کے کپڑوں کا خیال نہیں کر رہے، آپ اس کو کھانے کا خیال نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کے والدین شرابی ہیں اور وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے جو پیسے ہیں وہ اپنی شراب کی طرف زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، سویڈش لوگوں میں موسٹلی اس طرح ہے۔ اگر والدین منشیات کے عادی ہیں تو یہ سب سے زیادہ بدتر ہے، ان سے بچے لے لی جاتا ہے تاکہ بچوں کی صحت پہ برا اثر نہ پڑے۔ اگر والدین کو شدید دماغی مسائل کا سامنا ہے، فار ایگزامپل ان کو تھوڑا سا سائیکو کیس ہے، ان سے بھی بچے لے لیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ بچے دیکھیں، سب سے جو بیسک پرنسپلز ہیں، اس پرنسپل یہ ہے کہ سویڈن کے اندر بچوں کے رائٹس ہیں۔ اب بچوں کے رائٹس کیا ہیں؟ بچوں کا رائٹ یہ والا ہے کہ اس کو ٹھیک ماحول میں پرورش پائے اور مناسب تعلیم پائے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب یہاں پہ والدین کا کردار یہاں پہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ والدین کا کردار اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کو ٹھیک طریقے سے پرورش کریں، اس کو تعلیم دلوائیں۔ تعلیم گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ اپنی پاس سے خرچہ کر رہی ہے، وہ کمپیوٹر دے رہی ہے، وہ اسکول میں کھانا دے رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ آپ کا کام ہے بچوں کی پرورش کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی میں ہے۔ یا آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ جو بچے ہیں، میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بچے جو ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے،
وہ گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی یا سویڈن کی ملکیت ہے. جو بھی سویڈن کے اندر رہ رہا ہے والدین کی ڈیوٹی صرف یہ کہ بچوں کی ٹھیک طرح سے پرورش کرے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے پا رہے تو کوئی دوسرا اس ڈیوٹی کو سر انجام دے گا، اور وہ دوسرا کون ہے؟ وہ سوشل کیئر والے ہیں. اس لیے آپ اگر بچوں میں دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسکول والے بھی آبزرو کرتے ہیں، محلے والے بھی آبزرو کرتے ہیں، آپ کو ہر آدمی آبزرو کرتا ہے، آپ بھی دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کی شکایت نہیں لگاتے کیونکہ آپ کے نزدیک یہ نارمل چیزیں ہیں. میں پاکستان میں پڑھا ہوں اور میں نے بچپن میں اسکول میں بڑی کھل کے مار کھائی ہے، ڈیلی کے حساب سے مار کھائی ہے. لیکن آج کل کے دنوں میں، آج کل کے حالات میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ میرے بچے کو کوئی مارے، کیونکہ ایک معاشرہ بدل چکا ہے، ایک ٹائم بدل چکا ہے. اگر ہم سویڈن میں آج رہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم 30 سال پرانے والے پاکستان کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کریں تو اس چیز کو چھوڑ دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے ماڈرن وقت کے لحاظ سے ان کی تربیت کرو، نہ کہ پرانے وقتوں کے حساب سے ان کی تربیت کرو. میرے خیال میں یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اس چیز سے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.